جی آخر میں کیا کہیں گے جی؟ میرے محترم نے جو بات کہی نا جی کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے شفا اور رحمت رکھا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ایک پوری مفسرہ کوئی ہوگی. قرآن مجید کی 1 یا 2 آیات بھی اگر روز تدبر کے ساتھ پڑھی جائیں اور اس کو تربیت اولاد پہ صرف کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. اور میرے شیخ کریم ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ شفا ڈھونڈتے ہیں اپنے علاج کے لیے، مختلف معاملات کے لیے، گھر کی پریشانیوں کے لیے اور جادو کے بارے میں، جیسا کہ بخاری صاحب نے کہا ہے. تو فرمایا کرتے ہیں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت جو ہے یہ عام کرو، اس لیے کہ آپ کے مسئلے کا حل جس آیت میں ہے وہ روز کی تلاوت کرنے سے وہ آیت جب آپ کی زبان سے ادا ہوگی اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا. تلاوت کا کرنا، اور یہ ہم نے دیکھا ہمارے گھروں میں ایک معمول تھا کہ ہمیں میری والدہ کی بات کرتا ہوں کہ ناشتہ تب ملے گا جب قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے گی. جی یہ گھروں میں جو ماحول تھا، جو تربیت تھی، اس کے لوٹانے کی تمنا ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے گھر کا ہر فرد بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے. وہ جب دور لوٹ آئے گا، وہ مظفر وارثی کہتے ہیں نا جی، مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے کہ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. تو وہ دور لوٹانے کی بات کروں گا اپنی خواتین سے کہ جب صبح اٹھیں تو بچوں کو جہاں اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں، جہاں ان کے لیے مستقبل کے لیے اتنی فکر مند ہیں، ان کی آخرت کے لیے ان کا تعلق قرآن مجید سے ضرور جوڑیں. ناظرین بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، اور باتیں ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو دل سے قبول کریں تو ہم دین کی طرف آ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.